اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کلاس میں ہم نے ڈائلاگ کمپلیشن کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے. آج کی کلاس میں بھی ہم ڈائلاگ کمپلیشن کے بارے میں یہاں پر کچھ ایک دو پریکٹس ایکسرسائزز آج ہم پھر لیتے ہیں. جیسے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے کیا ہے، تو آج ہم ان ڈائلاگ کو ان ایکسرسائزز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈائلاگ کمپلیشن کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کریں گے. تو یہاں پر جو ہماری پہلی جو ایکسرسائز ہے، پریکٹس ایکسرسائز، جو ڈائلاگ کمپلیشن کے حوالے میں تعلق سے ہے، تو یہاں پر ایک کنورسیشن ہے، یہ آپ اور آپ کے پرنسپل کے درمیان ہے. تو یہاں پر اس میں کچھ بلینک سپیسز ہیں یا کہیں پر بات ادھوری ہے. تو اس کنورسیشن کو اس بات چیت کو ہمیں پورا کرنا ہے سیوٹیبل ورڈ سے، موزون الفاظ سے. تو پہلے ایسی کنورسیشن ہوتی ہیں پرنسپل سے، بات آپ سے شروع ہوتی ہیں. یو میں آئی آپ کہتے ہیں، آپ کو شاید کوئی شکایت لے کر جانا ہے اپنے پرنسپل سر کے پاس. آپ جاتے ہیں اس کے آفس میں. تو آفس کے کمرے کے باہر جب آپ پہنچتے ہیں تو اب آپ کو پرمیشن لینی ہے اندر جانے کی. تو آپ اپنی بات ایسے شروع کرتے ہیں، میں آئی آپ لکھیں گے کم ان سر. تو ایسے آپ اپنی بات شروع کریں گے، سر کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو پرنسپل سر کا آپ کو جواب آتا ہے یس کم ان. پرنسپل سر آپ کو کہتا ہے کہ آپ اندر آ سکتے ہو. اس کے ساتھ پرنسپل سر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کس چیز نے یہاں لایا ہے یا کس وجہ سے آپ آئے ہو یہاں پر. تو یہاں پر بی جو سپیس ہے، یہاں پر اس میں لکھنا ہے آپ کو واٹ برنگس یو ہیئر، کس چیز نے آپ کو کس غرض سے آپ یہاں آئے ہو. تو آپ کا جواب ہے پھر آگے یو آپ بتائیں گے کہ میں کس وجہ سے یہاں آیا ہوں. آپ کہیں گے سر، یہاں پر یہاں بلینک سپیس ہے تو آپ لکھیں گے یہاں پر سر سم ون کسی نے ہیز اسٹولن مائی بک، میری کتاب کو کسی نے چرا لیا ہے، میری کتاب کی چوری ہوئی ہے، تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں سر شکایت لے کے. تو پرنسپل سر آپ سے آگے کہتا ہے وائر. تو پھر یہاں پر بلیک سپیس ہے، لاسٹ پر بک لکھا ہے. پرنسپل سر آپ کو شاید یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب کو کہاں پر رکھا ہے. آپ لکھیں گے وائر ہیڈ یو کیپٹ یور. تو یہاں پر بلینک سپیس میں لکھیں گے ہیڈ یو کیپٹ یور بک، آپ نے اپنی کتاب کو کہاں رکھا تھا. تو آپ جواب دیتے ہیں اس سے آئی ہیڈ کیپٹ اٹ ان مائی بیگ سر. سر میں نے اس کو اپنے بیگ میں رکھا تھا. تو آگے پرنسپل سر آپ سے کہتے ہیں یہاں پر کنورسیشن بالکل ہی کمپلیٹ ہے. وائر ہیڈ یو پٹ دا بیگ، آپ نے اپنے بیگ کو کہاں پر رکھا تھا. تو آپ کا جواب ہے اٹ واز لائنگ ان دا کلاس روم. میرا بیگ میری کلاس روم میں پڑا تھا، میں نے وہیں پر اس کو رکھا تھا کلاس روم میں. پرنسپل سر آپ سے آگے کہتا ہے وائر. تو یہاں پر پھر بلینک سپیس چھوڑی گئی ہے. تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے جواب آپ کا پہلے دیکھیں گے. آپ کہتے ہیں اس سے واپس یو سر آل بوائز آف دا کلاس ہیڈ گون ٹو دا گراؤنڈ فار پی ٹی. آپ جواب دیتے ہیں کہ سر تمام جو میری کلاس میٹس ہیں یا کلاس کی جو باقی جو بوائز ہیں وہ سبھی پی ٹی کلاس لینے کے لیے گراؤنڈ میں چلے گئے تھے اور کلاس میں کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب کہ پرنسپل سر آپ سے پوچھتے ہیں کہ باقی جو لڑکے ہیں کلاس کے وہ کہاں گئے تھے. تو آپ ایسے اس کو یہاں پر اس بلینک سپیس کو پور کریں گے. آپ لکھیں گے یہاں پر وائر آل بوائز آف دا کلاس، کلاس کے جو باقی لڑکے تھے وہ کہاں پر تھے. تو آپ کا جواب ہے سر آل بوائز آف دا کلاس ہیڈ گون ٹو گراؤنڈ فار پی ٹی. وہ فزیکل
یعنی ٹیچنگ کے لیے گراؤنڈ میں چلے گئے تھے، پی ٹی کے لیے گراؤنڈ میں چلے گئے تھے۔ پرنسپل سر آپ کو آگے کہتا ہے ڈیڈ یو، تو یہاں پر پھر بلینک اسپیس ہے، تو دیکھیں گے پہلے آپ کا جواب کیا ہے، تو اسی کے حساب سے یہاں بھی مطلب آپ کو اپروپریٹ یا سیوٹیبل ورڈز کا انتخاب کرنا ہے۔ ہم لکھیں گے پہلے جواب کیا ہم دیتے ہیں، یو یس سر آئی آسکڈ ایوری ون بٹ نن نیو اباؤٹ اٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جواب دیتے ہیں کہ سر میں نے ہر ایک کو پوچھا تھا کہ یعنی کسی نے ہر ایک نے کہا کہ یعنی کوئی اس کے بارے میں کسی کو علمیت یا جانکاری نہیں تھی، یعنی میری کتاب کے چوری کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب کہ پرنسپل صاحب سر کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی اور سے نہیں پوچھا یا باقی اسٹوڈنٹ سے نہیں پوچھا تھا اس چوری کے بارے میں یا کتاب مس ہونے کے بارے میں۔ تو آپ ایسے لکھیں گے یہاں بلیک اسپیس میں ڈیڈ یو ناٹ آسک دیم اباؤٹ اٹ، کیا آپ نے ان سے نہیں پوچھا تھا اس کے بارے میں، یعنی کتاب کے گم ہونے کے بارے میں یا چوری ہونے کے بارے میں۔ تو اس طرح سے یہ کنورسیشن جو یہاں تک دی گئی ہے تو یہ اس طرح سے مکمل ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، یو مے آئی کم ان سر، ایسے بات شروع ہوتی ہے، پرنسپل سر یس کم ان، تو آپ یہاں پر واٹ برنگس یو ہیئر، تو یہاں پر آپ کا یہ یعنی پرنسپل سر آپ سے پوچھتے ہیں وجہ کیوں آپ یہاں آئے ہو، یو آپ جواب دیتے ہیں سر سم ون، تو یہاں پر کسی نے اسٹول مائی بک یعنی میری کتاب کو چرا لیا ہے۔ پرنسپل سر آپ سے آگے کہتا ہے وائر، یعنی آپ نے اپنی کتاب کو کہاں رکھا تھا، اپنے بیگ کو کہاں رکھا تھا، وائر ہیڈ یو کیپٹ یور بک، آپ نے کتاب کہاں رکھی تھی، آپ کا جواب آئی ہیڈ کیپٹ اٹ ان مائی بیگ سر، میں نے اپنے بیگ میں رکھا تھا اس سر کو۔ پرنسپل وائر ہیڈ یو پٹ دا بیگ، یعنی آپ نے اپنے بیگ کو کہاں رکھا تھا، یو اٹ واز لائنگ ان دا کلاس روم، سر میں نے اس کو اپنے کلاس روم میں رکھا تھا۔ پرنسپل سر وائر آل بوائز آف دا کلاس، یعنی اسکول کے یعنی آپ کے جو باقی لڑکے ہیں کلاس کے وہ کہاں تھے، یو سر آل بوائز آف دا کلاس ہیڈ گون ٹو گراؤنڈ فار پی ٹی، یعنی تمام جو لڑکے تھے کلاس کے وہ پی ٹی کلاس کے لیے گراؤنڈ میں چلے گئی تھی۔ پرنسپل ڈیڈ یو ناٹ آسک دیم اباؤٹ اٹ، کیا آپ نے ان سے نہیں پوچھا تھا یعنی کتاب کے گم ہونے کے بارے میں یا چوری ہونے کے بارے میں، آپ کا جواب یس سر آئی آسکڈ ایوری ون بٹ نن نیو اباؤٹ اٹ، میں نے ہر ایک سے پوچھا تھا لیکن کسی کو اس کے بارے میں کوئی یعنی علمیت یا جانکاری حاصل نہیں تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو پہلی جو ایکسرسائز ہے کنورسیشن آپ اور آپ کے پرنسپل کے درمیان تو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب دوسری ایکسرسائز یہاں پر ہے، یہ مدر اور سن کے درمیان ہے، تو ہمیں اس کنورسیشن کو بھی یعنی اسی طرح سے دیکھتے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے یعنی سیوٹیبل ورڈز سے۔ مدر سے بات شروع ہوتی ہے، مدر پوچھتی ہیں اپنے بیٹے سے ڈیڈ یو گیٹ یور رپورٹ کارڈ ٹوڈے، کیا آپ نے اپنا رپورٹ کارڈ آج حاصل کیا ہے، مدر پوچھتی ہیں اپنے بیٹے سے۔ سن جواب دیتا ہے نو دا ٹیچر سیڈ دیٹ رپورٹ کارڈس وائر یٹ ناٹ سائنڈ، تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ نہیں ماں، ابھی یعنی ہمارے رپورٹس کارڈ سائن نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہاں تک کنورسیشن بالکل یعنی یہ کمپلیٹ ہے۔ یعنی مدر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اسکول سے اچیومنٹ کارڈ یا رپورٹ کارڈ حاصل کیا ہے اپنی یعنی اکیڈمک یعنی اپنے اکیڈمک اچیومنٹ کے بارے میں، تو بیٹے کا جواب یہی ہے کہ ابھی ماں یعنی ابھی ہمارے رپورٹ کارڈس سائن نہیں ہوئے، یہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے۔ مدر آگے کہتے ہیں، تو یہاں پر بلینک اسپیس ہے، تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ پہلے ہمارا جواب کیا ہے، مدر کیا پوچھتی ہیں سن سے، دا پرنسپل سائنز دا رپورٹ کارڈز بیفور دے آر ایشوڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس، تو یہاں پر بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ پرنسپل رپورٹ کارڈز کو سائن کرتا ہے اس سے پہلے ان کو یعنی اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ مدر یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یعنی رپورٹ کارڈز کو کون سائن کرتا ہے، تو یہاں پر یہی ہمیں کوشچن لکھنا ہے، یعنی مدر ہو سائنس ٹو رپورٹ کارڈز، یعنی ہو سائنس ٹو رپورٹ کارڈز، یعنی رپورٹ کارڈز کو کون سائن کرتا ہے، تو بیٹے کا جواب یہ آتا ہے کہ پرنسپل سائنز دا رپورٹ کارڈز بیفور دے آر ایشوڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس۔
تو پھر آگے مدر اسے کہتے ہیں وہ وائی ہیز ہی ناٹ سائنڈ یٹ، یعنی اس نے اب تک کیوں نہیں ان کو سائن کیا ہے، یعنی پرنسپل نے اب تک ان کو سائن کیوں نہیں کیا ہے آپ کے رپورٹ کارڈز کو۔ سن واپس جواب دیتا ہے ان فیکٹ دا پرنسپل ہیڈ گون آؤٹ آف اسٹیشن، تو اپنا یعنی بیٹا اس سے جواب دیتا ہے کہ پرنسپل حقیقت میں یعنی اسٹیشن پر یا اسکول میں یا اپنی لوکلٹی میں یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ کہیں یعنی باہر گیا ہے، وہ اسٹیشن سے باہر گیا ہے۔ تو مدر پھر کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، یہاں پر بلینک سپیس یہاں پر ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ بیٹے کا کیا جواب آتا ہے، تو اسی کے حساب سے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ماں کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ سن کہتا ہے دا ٹیچر سیڈ دیٹ ہی ہیڈ گون ٹو دہلی ٹو اٹینڈ اے سیمینار آن نیو ایجوکیشن پالیسی، تو بیٹا کہتا ہے ماں سے کہ یعنی پرنسپل سر یعنی دہلی گئے ہیں، یعنی ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے وہاں پر ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے، اسی کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں اسے پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو ماں یہاں لکھیں گے اس کا کوشچن، یعنی مدر تو یہاں پر اس کو لکھیں گے، یہاں پر وائر ہیز ہی گون، تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہے وائر ہیز ہی گون، یعنی وہ کہاں گئے تھے، یعنی پرنسپل سر کہاں گئے تھے۔ تو آپ کا یہی جواب آتا ہے کہ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ وہ دہلی گئے ہیں ٹو اٹینڈ اے سیمینار آن نیو ایجوکیشن پالیسی۔ پھر آگے مدر کہتی ہیں اینڈ وین، یہاں پر پھر بلینک سپیس ہے، تو لاسٹ پر ریٹرن لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماں اسے پوچھنا چاہتی ہیں، آپ کا جواب یہ آتا ہے کہ دا ٹیچر سیڈ دیٹ ہی واز لائکلی ٹو ریچ بائی منڈے، یعنی ہمارے ٹیچر نے کہا کہ وہ یعنی منڈے تک واپس یعنی پہنچے گا، تو اس کا مطلب مدر یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یعنی وہ کب واپس پہنچے گا، تو مدر آپ کو لکھنا ہے یہاں پر when is he going to return، when is he going to return، وہ کب واپس لوٹے گا یا وہ کب پہنچے گا واپس۔ تو آگے پھر مدر پوچھتی ہیں اوکے بٹ ڈیڈ یو گیٹ مارکس بائی دا ٹیچر، تو آگے میں ماں اس سے پوچھتی ہیں بیٹے سے ٹھیک ہے چلو کیا آپ نے اپنے ٹیچر سے اپنے مارکس کے بارے میں اس سے حاصل کیے ہیں اپنے مارکس، سن واپس جواب دیتا ہے یس، تو یہاں پر دیکھیں کہ سن کو آپ جواب لکھنا ہے یس ہی ہیز ٹولڈ می واٹ مائی اسکور از، یعنی میری ٹیچر نے مجھے کہا ہے کہ میرا اسکور کیا ہے، میرے مارکس یعنی کتنے ہیں، تو اس نے مجھے وہ پرسنٹیج بتائی ہے۔ تو مدر آگے اسے کہتے ہیں what have you scored in maths and science، ماں بیٹے سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے میتھس میں اور سائنس میں کیا اسکور حاصل کیا ہے، کتنی پرسنٹیج حاصل کی ہے۔ سن واپس جواب دیتا ہے آئی ہیو، تو اب یہاں لکھنا ہے اس بلینک سپیس میں کہ میں نے کتنے مارکس میتھس میں حاصل کیے ہیں، کتنے پرسنٹ مارکس حاصل کیے ہیں، اور سائنس میں کتنے پرسنٹ حاصل کیے ہیں، تو آپ ایسے لکھیں گے آئی ہیو گاٹ 60% ان میتھس اینڈ 70% ان سائنس۔ تو اسی طرح سے مدر آگے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بیٹی سے پوچھتی ہیں اٹ از اوکے، تو پھر یہ اچھا ہے بٹ یو کوڈ اسکور مور، یعنی آپ کو یعنی زیادہ مارکس حاصل کرنے چاہیے تھی، یعنی پھر آگے اس سے وہ کچھ یہاں پر ایڈوائس کرتی ہیں، یہاں پر بلینک سپیس ہیں، تو آپ لکھیں گے اس سے یو شوڈ ورک ہارڈر، یعنی آپ کو یعنی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو مزید محنت کرنی ہوگی۔ تو سن کا جواب ہے واپس یس ہاں ماں آئی پرامس ٹو ورک ہارڈ، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں محنت کروں گا اینڈ گیٹ مور مارکس، اور اگلے ایگزام میں اگلے ٹیسٹ میں زیادہ مارکس حاصل کروں گا۔ تو اس طرح سے یہ کنورسیشن جو ہے یعنی ماں اور یعنی مدر اور سن کے درمیان اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی ایک دو پریکٹس ایکسرسائزز جو آج میں نے یہاں پر یعنی لکھ کے رکھی تھی۔
تو اس طرح سے آپ یعنی جو ڈائلاگ کمپلیشن کے بارے میں اگر کوئی ایسی کنورسیشن ہو یا کوئی ایسی آپ کو کوشچن ہو تو اس طرح سے آپ مطلب ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ یعنی جو پہلے کا اگر کہیں پر مطلب جو بلینک سپیس ہوگی تو آپ کو دوسرے کا یہ دیکھنا ہے کہ پہلے اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے یا اس کا کیا رپلائی ہوتا ہے، تو اسی کے حساب سے پہلے کو کمپلیٹ کرنا ہے پہلے والے کو. تو یہاں اگر دوسرے میں اب مطلب بلینک سپیس ہیں تو پہلے کی کمپلیٹ جو بات ہیں جو اس نے بتائی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پہلے والا کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو کیا جواب دینا چاہیے، تو اس کے حساب سے آپ اس کو یعنی وہاں پر کمپلیٹ کر سکتے ہو. تو بس آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ الرحمن کل کے کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.